زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور جان عالم سید عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین، ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم پھر اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حصول سعادت کے لیے، حصول برکات کے لیے، حصول رضا الہی کے لیے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں نے خطبہ مسنونہ میں قرآن مقدس کی 30ویں پاری کی ایک مشہور چھوٹی سی سورہ پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یعنی سورہ تکاثر۔ اور میرا یہ حسن ظن ہے آپ حضرات کے بارے میں کہ سب کو یہ سورہ مبارک صورت یاد ہوگی اور سبھی حضرات تلاوت بھی فرماتے ہوں گے۔ یہ سورہ مبارکہ 30ویں پارے میں ہے اور اس کا نمبر ہے 102، یعنی قرآن مقدس کی سورہ نمبر 102 سورہ تکاثر ہے، اور 16ویں نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ گویا کہ اس کی جو ترتیب نزول ہے وہ 16ویں ہے، اور مصحف شریف میں اس کو 102 نمبر پر حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر صحابہ نے رکھا ہے۔ یہ عظیم الشان صورت ہے۔ ایک بندے مومن اگر اس مبارک صورت کی صرف پہلی اور دوسری آیت کریمہ میں غور کر کے اپنی زندگی کو ان دونوں آیت کریمہ کی روشنی میں گزارے تو کبھی بھی ناکام و نامراد نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن مقدس کو صرف پڑھ لیتے ہیں، کبھی غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ نے اپنے مقدس کلام نے ہم سے کیا فرمایا ہے۔
اور اس کی ہم حاجت بھی محسوس نہیں کرتے، چونکہ ہم غور وہاں کرتے ہیں، دماغ وہاں کھپاتے ہیں جہاں پیسہ ملنا ہوتا ہے، اور جہاں پیسہ نہیں ملنا تو کیوں بلا وجہ غور کریں، دماغ کھپائیں، محنت کریں، کاوش کریں۔ یہ ایک گندی سوچ ہے جو نہ جانے کہاں سے مسلمانوں میں اور بالخصوص ہمارے جوانوں میں آ گئی ہے۔ اب دیکھیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، پہلے آپ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں، پھر تھوڑی سی تشریح میں کرنے کی کوشش کروں گا وقت کے لحاظ سے، اور ما بقیہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں کروں گا، مگر آپ قرآن مقدس کو سمجھنے کی کوشش کریں میں کیا آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، کثرت مال کی لالچ نے، حرص نے، طلب نے تمہیں غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی، یعنی یہاں تک کہ تم مر کر قبروں تک پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، تم یقیناً ان قریب اپنے انجام کو جان جاؤ گے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تم یقیناً اپنے انجام کو جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش کہ تم اپنے انجام کو عین العلم کی روشنی میں جان جاتے، علم یقین کی روشنی میں جان جاتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ان قریب جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر تم عین الیقین کے ساتھ جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور بالضرور پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا اور تمہارا مواخذہ ہوگا۔ شعب الایمان کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ہم صحابہ کرام حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کیا تم میں سے کسی کے اندر اتنی طاقت و قوت ہے کہ وہ روزانہ قرآن مقدس کی 1000 آیت کریمہ کی تلاوت کر سکے؟ جب صحابہ سے حضور نے پوچھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے کس کے اندر اتنی طاقت و قوت ہے کہ ہم روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کریں؟ یعنی اتنی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص روزانہ سورہ تکاثر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا؟ یہ حضور نے اشارہ دیا کہ جو شخص سورہ تکاثر پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو سورہ تکاثر کی تلاوت کی برکت سے 1000 آیت کریمہ کی تلاوت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سند اس کی ضعیف اگرچہ ہے، مگر فضائل کے باب میں ضعیف روایتیں بھی معتبر ہوتی ہیں۔ دوسری بات، حضرت عبداللہ بن جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک صورت کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے صحابہ کرام کے مابین ارشاد فرمایا کہ ابھی میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر پڑھنے جا رہا ہوں، اور تم میں سے جو شخص بھی اس عظیم صورت کو سننے کے بعد رو دے گا اس کے لیے جنت ہے۔ حضور نے تلاوت فرمائی، حضور کی زبان اقدس سے آیت کریمہ جب نکلی تو اس کی تاثیر صحابہ کرام کی دلوں میں داخل ہو گئی، اور صحابہ کرام چیخے مار مار کر رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر بعض صحابہ نہیں رو سکے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوئے۔ تو ان صحابہ نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ جو روئے گا اس کے لیے جنت ہے۔ حضور ہم نے کوشش کی مگر ہم رو نہ سکے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہوئے، تو حضور نے ارشاد فرمایا سنو میں پھر سے تلاوت کر رہا ہوں، تم رونے کی کوشش کرو، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہے، اگر آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو تو رونے کی کوشش کرنا۔ اور پھر حضور نے اس مبارک صورت کی تلاوت فرمائی۔ تو یہ دیکھیں ان دونوں مبارک احادیث میں حضور نے کس انداز سے اس عظیم شان صورت کی عظمت اور شان بیان فرمائی ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، الہاکم التکاثر،
تکاثر نے تمہیں غافل کر دیا ہے. یہاں کئی باتیں ہیں جو میں بیان کر سکتا ہوں، مگر وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں. جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں اتنا ہی میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. الہا یلہی کا معنی ہوتا ہے بہت اہم اور ضروری چیزوں سے غافل کر دینا. ایک ہے مکمل مطلقاً غافل کر دینا، اور ایک ہے جو چیزیں ضروری اور اہم ہیں ان سے غافل کر دینا. اس کے لیے عربی میں الہا ان کا لفظ آتا ہے، اسی سے فعل ماضی الہا ہے. تمہیں غافل کر دیا، تمہیں بہت اہم اور ضروری چیزوں سے غافل کر دیا ہے. کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ آگے التکاثر، تکاثر نے غافل کر دیا. تکاثر کا معنی ہوتا کسی چیز کو خوب زیادہ چاہنا، کسی چیز کی کثرت چاہنا، چاہے وہ مال کی کثرت ہو، علم کی کثرت ہو، صحت کی کثرت ہو، عزت کی کثرت ہو، پراپرٹی کی زیادتی ہو، کسی بھی چیز کی کثرت ہو، اس کو عربی میں تکاثر کہتے ہیں. کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ ایک دوسرے پر مال میں فخر کرتے تھے کہ میرے پاس اتنا مال، وہ کہتا میرے پاس اتنا مال، اور خادموں کی کثرت پر فخر کرتے، وہ کہتا میرے پاس اتنے خادم، وہ کہتا میرے پاس اتنے نوکر. اسی طرح اولاد کی کثرت پر بھی فخر ہوتا تھا. کوئی کہتا تھا میرے پاس اتنے بیٹے، کوئی کہتا میرے پاس نہیں اتنے بیٹے ہیں. حتیٰ کہ بعض روایتوں میں آیا کہ بعض صحابہ نے ایک دوسرے پر فخر کیا. بعض روایتوں میں آیا انصاری صحابہ نے، تو بعض انصاری صحابہ نے بعض سے کہا میرے قبیلے میں فلاں فلاں جیسے ہیں، کیا تمہارے قبیلے میں ہیں ایسے لوگ؟ انہوں نے کہا ہمارے قبیلے میں فلاں فلاں ہیں، کیا تمہارے قبیلے میں ہیں ایسے لوگ؟ مذہب اسلام نے تکبر کو پسند نہیں کیا ہے، تکبر سے سختی کے ساتھ منع فرمایا. تکبر کسی انسان کے لائق ہی نہیں ہے. تکبر تو فقط اللہ رب العزت کی شان اس کے لائق ہے، وہی متکبر ہے، وہی عالی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور متکبر نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ ان کے مابین یہ گفتگو اس قدر زیادہ بڑھی کہ وہ لوگ قبرستان چلے گئے. اور چونکہ وہاں دفنانے کا رواج تھا، زمانے جاہلیت میں بھی دفنانے کا رواج تھا، تو وہاں جانے کے بعد بعض لوگوں نے کہا دیکھو فلاں فلاں کی قبریں یہ ہمارے خاندان کی، کیا تمہارے خاندان میں ہیں ایسے لوگ؟ انہوں نے کہا وہ فلاں فلاں کی قبریں وہ ہمارے خاندان والے، کیا تمہارے خاندان میں ہیں ایسے لوگ؟ یعنی زندوں پر بھی فخر کیا گیا اور جو مر کے قبروں میں جا چکے تھے ان پر بھی فخر کیا گیا. اور اس انداز سے اپنی اطراحت کا، اپنے تکبر کا اظہار ہوا. تو یہ آیت کریمہ اس مقام پر بھی نازل ہوئی الہاکم التکاثر، کہ کثرت اولاد اور کثرت خدام اور کثرت مال کی طلب اور حرص نے تم کو غافل کر دیا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت تک کر لی ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی چیز کی زیادہ چاہت یہ بری ہے؟ جس کا جواب یہ ہے کہ بعض چیزیں وہ ہیں جن کی زیادہ چاہت بری نہیں بلکہ اچھی ہے. اللہ کی اطاعت، فرما برداری، عبادات، ریاضات، اور اسی طریقے سے بہت سی اور چیزیں وہ ہیں جیسے حسن اخلاق، اچھا کردار، اچھا کیریکٹر. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو انسان جتنا زیادہ طلب کر لے، جتنا زیادہ حاصل کر لے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے. شریعت کا باقاعدہ مطالبہ ہے کہ خوب خوب عبادت کرو، خوب خوب بندگی کرو، اور خوب خوب اچھے کردار سے اپنے آپ کو آلاسہ کرو، سجا لو. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن میں زیادتی اور کثرت یہ شریعت کا مطلوب ہے، لہذا یہ مستحسن اچھی چیزیں ہیں، ان کی مذمت نہیں ہو سکتی ہیں. تو پتہ چلا کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں مطلقاً کسی چیز کی زیادتی کو برا نہیں کہا گیا. اب آپ سنیں کان کھول کر، کن چیزوں کی زیادتی بری ہے، کن چیزوں میں انسان زیادہ خواہش نہیں کر سکتا. زیادہ خواہش کرے گا قابل مذمت ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ایک ہے علم، ایک ہے مال. ان کی زیادتی کو اگر انسان طلب کرے کہ مال بہت زیادہ ہو تو یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. علم کی زیادتی انسان طلب کرے تو یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. یہ تو آپ کی نیت کے اوپر ہے، جیسی آپ کی نیت ہو. اگر کوئی شخص مال طلب کر رہا ہے اس لیے کہ میری شہرت ہو، میں مالدار ہو جاؤں، مجھے لوگ سیٹھ کہیں، اور میری عزت ہو، میرے خادم ہو، نوکر چاکر ہو، میری پراپرٹی ہو، جائیداد ہو، میری گاڑیاں ہو، میرا بنگلہ ہو، تو وہ اس آیت کریمہ میں داخل ہے، وہ قابل مذمت ہے. اور کسی کی نیت یہ ہو کہ مال میرے پاس ہو
تو میرا معاشرہ مضبوط ہو، میں مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکوں، مسلم قوم کے لیے کالج بنا سکوں، مدارس کا قیام کر سکوں، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے سکوں، اور جہاں جہاں دین کو، میری ملت کو، میری قوم کو میری مال کی حاجت ہو وہاں میں اپنا مال خرچ کر کے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکوں، تو ایسا انسان قابل تعریف ہے۔ حضرت عثمان غنی بہت بڑے تاجر تھے، دولت کی ریل پہ اتنے خزانے تھے کہ اس کا ہم آج کے زمانے میں تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت بڑے تاجر بزنس مین تھے، حتیٰ کہ انہوں نے 40 ہزار درہم ایک ساتھ راہ خدا میں خرچ کیا۔ حضرت عثمان غنی نے 1,000 دینار سونے کے سکے ایک ساتھ راہ خدا میں خرچ کیا ہے، 1,000 اونٹ راہ خدا میں دیے، 100 اونٹ ایک مشت میں، ایک بیٹھک میں انہوں نے راہ خدا میں خرچ کیے دیے ہیں۔ دولت کما رہے تھے، خرچ کر رہے تھے، دولت آ رہی تھی، خرچ ہو رہی تھی۔ تو دولت اگر قوم کے لیے ہو، ملت کے لیے ہو، قوم ملت کی فلاح و بہبود کے لیے، تو پھر شریعت کا حکم ہے کہ جتنی زیادہ حاصل کرنا چاہو حاصل کرو، کیونکہ یہ وہ دولت ہے جو تمہیں غافل کرنے والی نہیں بلکہ رب سے قریب کر دینے والی ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ دولت جو انسان کو اہم ترین کاموں سے غافل کر دے، جو دولت جو انسان کو در خدا سے دور کر دے، ایسی دولت یہ مذمت کے لائق ہے، قابل مذمت ہے۔ اور اس طرح کی دولت کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، دولت کی کثرت کی حرص اور دولت کی کثرت کی طلب نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، رسول اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، دین کی اہم ترین ذمہ داریوں سے غافل کر دیا ہے، قوم ملت کی ذمہ داریوں سے غافل کر دیا ہے، قرآن مقدس کی تعلیم سے غافل کر دیا ہے، بلکہ مساجد اور مدارس سے تمہیں دور کر دیا۔ اس طرح کی اگر انسان دولت کی فراوانی چاہتا ہے تو ایسا انسان پکا دنیا دار ہے، بلکہ ایسے انسانوں کے بارے میں ہمارے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے بہل شبری شیر حق، دنیا کے کتوں سے بچا۔ یہ کتا یہاں وہابی دیوبندی کو نہیں کہا گیا، دنیا داروں کو، جو سڑے ہوئے دنیا دار جن کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے، ان کے لیے، ان کے خاندان والوں کے لیے، ان کے لیے دین کے لیے، مدرسوں کے لیے، مسجد کے لیے، غریب مسلمانوں کے لیے، پریشان حال مجبور فقیروں کے لیے دولت نہیں ہے۔ بہلی شبری شیر حق، دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ اسی طرح علم ہے، علم دو علم ہے، ایک دینی علم، ایک دنیاوی علم، اور دونوں انتہائی ضروری ہیں انسانوں کے لیے۔ دینی علم اس لیے ضروری کہ انسان کا ایمان محفوظ رہے، اور دنیاوی علم اس لیے ضروری کہ انسان ترقی کر سکے، حالات حاضرہ کے اعتبار سے وہ آگے بڑھ سکے۔ دونوں میں نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ نیت اگر اچھی ہے تو پھر علم کی طلب جتنی زیادہ اتنا ہی زیادہ اچھا ہے۔ مثلا کوئی علم دین حاصل کر رہا ہے، اس کی نیت فقط یہ ہے کہ میں امام بن جاؤں، لوگ ہاتھ پیر چومنا شروع کر دیں، پیر مقا بن جاؤں، یہ بن جاؤں، وہ بن جاؤں، اس کا مقصد دین کی خدمت کرنا نہ ہو، تو پھر اس کو دینی علم نے بھی یاد خدا سے غافل کر دیا ہے، وہ انسان اس میں داخل ہے۔ آیت کریمہ میں کوئی انسان ڈگریاں حاصل کر رہا ہے، دنیاوی علوم حاصل کر رہا ہے، ڈگری پر ڈگری، ڈگری پر ڈگری، ڈگری پر ڈگری، کیوں؟ اس لیے کہ اچھی جاب مل سکے، اچھی نوکری مل سکے، اچھی تنخواہ مل سکے، معاشرے میں اچھا وقار، لوگ کے فلاں ڈگریاں ہیں، فلاں کے پاس اونچی اونچی ڈگریاں ہیں۔ ان نیتوں کے ساتھ اگر کوئی شخص دنیاوی علوم حاصل کرتا ہے تو اس کو بھی اس علم نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، دین سے غافل کر دیا ہے۔ ایسا انسان بھی اس آیت کریمہ میں داخل ہے۔ مگر کسی کی نیت یہ ہو کہ میں خوب ڈگریاں حاصل کروں گا اور پھر ان کے ذریعے سے ہم کو اچھی نوکری ملے گی، اچھی جاب ملے گی، تنخواہ بھی اچھی ہوگی، اور پھر اس تنخواہ کے ذریعے سے جہاں ایک طرف میں اپنی بیوی کے خرچے پورے کروں گا، بچوں کے خرچے پوری کروں گا، ماں باپ کی خدمت کروں گا، وہی اپنی قوم ملت کے غریب مسلمانوں کی بھی خدمت کروں گا۔ اس نیت کے ساتھ اگر کوئی شخص علم دنیاوی حاصل کر رہا ہے تو پھر اس کا علم دنیاوی حاصل کرنا قابل مذمت نہیں ہے، قابل تعریف ہے، کیونکہ اس نے دنیاوی علم کو بھی اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنا لیا۔ الہاکم التکاثر، کثرت مال کی طلب نے تمہیں اہم ترین چیزوں سے غافل کر دیا۔ اب ایک بات جو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی حاصل کر رہے ہوں، دنیاوی علم، دینی علم، مال دولت کچھ بھی حاصل کر رہے ہوں، اب یہ دیکھیں کہ ان چیزوں نے ہمیں کہیں غافل تو نہیں کر دیا ہے، کیونکہ اللہ کا معنی ہوتا ہے اہم ترین چیزوں سے غافل کر دینا، جو لازمی ضروری ہیں
دین کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، حضور کا خادم و غلام ہونے کی حیثیت سے، ایک بندہ مومن ہونے کی حیثیت سے، اسلامی معاشرے کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے جو چیزیں اہم ترین ہیں، لازم و ضروری ہیں، آپ کی صبح و شام کی مصروفیت اور صبح و شام کے کام کاج آپ کو ان کاموں سے غافل نہیں کر رہے ہیں۔ نماز پڑھنا ضروری ہے، روزے رکھنا ضروری ہے، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے بچے دیے ہیں تو بچوں کی دینی تعلیم و تربیت انتہائی ضروری ہے، بچوں پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جو فرض کے ضمن میں آتی ہیں، واجب کے ضمن میں آتی ہیں، سنت کے دائرے میں داخل ہوتی ہیں، اور اسلامی تہذیب و تمدن کے دائرے میں داخل ہوتی ہیں، جن کا کرنا ایک مومن کے لیے انتہائی اہم ہے اور انتہائی ضروری ہے۔ اگر کسی کو اس کے صبح و شام کے کام کاج ان تمام چیزوں سے روک رہے ہیں تو ایسا انسان غافل ہے، ایسا انسان قابل مذمت ہے، اور ایسا انسان اس آیت کریمہ میں داخل ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت مال کی طلب نے، کثرت علم کی طلب نے، کثرت دولت کی طلب نے تمہیں اہم ترین چیزوں سے غافل کر دیا ہے، یہاں تک ان چیزوں کو تلاش کرتے کرتے تم بوڑھے کھوسٹ ہو کر قبر تک پہنچ چکے ہو اور تمہاری ٹانگیں قبر میں پہنچ چکی ہیں۔ اب آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ٹائم ختم ہو رہا، کلا سوف تعلمون، سنو کان کھول کر، ان قریب تم اپنے انجام کو جان جاؤ گے۔ تم کو دنیا نے غافل کر دیا ہے، تمہاری مصروفیت نے تم کو میرے در پر آنے سے غافل کر دیا، ان قریب تم اپنا انجام جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تم اپنے انجام کو جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم اپنے انجام کو علم یقین کے ساتھ جان جاتے۔ اور یہ بھی سنو لترون الجحیم، تم ان قریب جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم عین الیقین کے ساتھ جہنم کو دیکھو گے۔ ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کی مکمل وضاحت کروں گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ان قریب تم سے قیامت کے دن تم کو جو نعمتیں ملی ہیں جن کے مزے لوٹ رہے ہو، ان نعمتوں کے بارے میں ایک ایک نعمت کے بارے میں مکمل سوال کیا جائے گا۔ اس کی مکمل تفسیر انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں جو کچھ بیان ہوا ہے ہم سب کو اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔